اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے دور میں جسے اگر ڈپریشن کا دور کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا، کیونکہ تقریباً زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ ڈپریشن کا شکار ہیں۔ ایک صورت میں یا کسی اور صورت میں، کسی بھی طرح آپ اپنے ذہن کو اگر فریش نہیں پاتے، آپ کے ذہن پہ اگر بوجھ ہے یا مختلف قسم کی ایسی چیزیں ہیں جو کہ آپ کو اندر سے آپ کو سیٹسفیکشن نہیں ہے، آپ سیٹسفائیڈ نہیں ہیں، تو آپ میں یہ ڈپریشن کی علامات بھی ہو سکتی ہیں۔ اب اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ ڈپریشن کے لیے بہترین دوائیاں کون سی ہیں؟ تو اگر ڈپریشن کی تاریخ پہ نظر دوڑائی جائے تو مختلف قسم کی دوائیاں، جس میں ٹرائی سائکلک اینٹی ڈپریسنٹس، پھر اس کے بعد SSRIs، پھر اس کے بعد SNRIs، اور اسی طرح کے مختلف قسم کی دوائیاں بنتی جا رہی ہیں جن کے سائیڈ ایفیکٹ پروفائل کافی اچھے ہوتے جا رہے ہیں، امپروو ہوتے جا رہے ہیں، سائیڈ ایفیکٹس کم ہوتے جا رہے ہیں، ان میں وہ سیڈیشن، غنودگی کے جو ایشوز ہیں وہ حل ہوتے جا رہے ہیں، ان کے ساتھ جو سائیڈ ایفیکٹس تھے وہ کم ہوتے جا رہے ہیں، اور اسی طرح یہ دوائیاں جو ہیں انتہائی سیف دوائیاں بنتی جا رہی ہیں۔ لوگ آ کے یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر مائنر سا ڈپریشن ہو تو اس کے لیے کون سی دوائی چاہیے ہوتی ہے، اگر میجر کوئی ڈپریشن ہو، کوئی بندہ بہت سیویئر ڈپریشن میں مبتلا ہو، یا کچھ لوگوں کو انزائٹی کے مسائل ہوتے ہیں، یا کچھ لوگوں کو انزائٹی کے ساتھ ڈپریشن کے ساتھ اور طرح کی علامات ہوتی ہیں، سائیکوٹک سمٹمز ہوتے ہیں، یا ان میں بائی پولر ڈس آرڈر ہوتا ہے اور وہ سیویئر ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، تو ان کو مختلف قسم کی دوائیوں کی کمبینیشنز بھی دی جا سکتی ہیں۔ لیکن SSRI گروپ کا ایک ڈرگ اسیٹیلوپرام، جو کہ بازار میں مختلف ناموں سے، سیٹینیو کے نام سے اویلیبل ہے، اسٹار کے نام سے اویلیبل ہے، اور اس طرح کی برانڈ مارسٹ کے نام سے اویلیبل ہے، تو یہ ایک ایسا ڈرگ ہے جس کو ہم انیشلی بھی اگر ینگ پیشنٹس میں یا ان لوگوں میں جن میں مائنر سا ڈپریشن ہو، ان لوگوں میں بھی سٹارٹ کر سکتے ہیں، اور اس کی جو سائیڈ ایفیکٹ، اس کا پروفائل جو ہے وہ کافی بہتر ہے۔ تو ان لوگوں کو اگر ہم یہ چیز سٹارٹ کر دیتے ہیں ڈپریشن کے دوران میں، تو ان لوگوں کو اور طرح کے جو سائیڈ ایفیکٹس جو ٹرائی سائکلک اینٹی ڈپریسنٹس کے ساتھ یا مختلف قسم کے اور اینٹی ڈپریسنٹس کے ساتھ ہوتے ہیں، وہ ان کو نہیں ہوتے، اور ایک انتہائی سیف اور ریفریشنگ ڈرگ کے طور پر یہ ان کے ڈپریشن یا ان کے ڈپریسو سمٹمز یا ان کی انزائٹی کو کنٹرول کرتا ہے۔ اس کی ڈوز ریلیٹڈ جو چیزیں ہوتی ہیں کہ اس کو لو ڈوز سے سٹارٹ کیا جا سکتا ہے، ہفتے 10 دن تک لو ڈوز میں دے کے پھر اس کی مقدار بڑھائی جاتی ہے، 5 ملی گرام، 10 ملی گرام، 20 ملی گرام کی ڈوز میں یہ اویلیبل ہے۔ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کتنا ڈپریشن ہے، کیا سمٹمز ہیں، کیا علامات ہیں، انزائٹی ہے یا نہیں ہے، یا خدا نخواستہ کوئی اور ایسوسیٹڈ بائی پولر ڈس آرڈر، اسکیزوفرینیا یا اس طرح کی اور کوئی چیز تو نہیں ہے کہ جس کے ساتھ کمبینیشن میں اور دوائیوں کا سہارا لے کر ہم اپنے پیشنٹس کے جو سمٹمز ہوتے ہیں اس کو کنٹرول کر سکیں۔ لو ڈوز سے سٹارٹ ہو کے یہ دوائی اگر لو ڈوز کے ساتھ سمٹمز پیشنٹ کے بہتر ہوتے ہیں، جس طرح کے جنرلائزڈ انزائٹی ڈس آرڈر، مائنر ڈپریشن یا مائلڈ ٹو ماڈریٹ یا سیویئر ڈپریشن ایون، اس میں اس کی ڈوز ایڈجسٹمنٹ آپ کو کرانی پڑ سکتی ہے۔ انزائٹی کے جو پیشنٹس ہوتے ہیں وہ اس کا استعمال بھی کر سکتے ہیں اگر ساتھ ہی ساتھ ان کو ڈپریشن کی علامات بھی ہوتی ہیں، اور ساتھ اس کے اینزیولیٹکس کا استعمال بھی کر سکتے ہیں کہ ان کی انزائٹی لیول جو ان کا ہے وہ کم سے کم ہو سکے۔ ایک انتہائی سیف ڈرگ ہے، لیکن پھر بھی ہر قسم کی ڈرگز جو ہوتی ہیں وہ اپنے سائیڈ ایفیکٹس رکھتی ہیں۔ اس کے سائیڈ ایفیکٹس میں انزائٹی کا بڑھ جانا، یا پیشنٹ کی نیند جو ہے اس کا ڈسٹرب ہو جانا، یا پیشنٹ کو عجیب قسم کے جو ایک وہ ہوتے ہیں سوئسائڈل ٹینڈنسیز، یعنی پیشنٹ ہائپر ہو جانا، یہ بھی اس کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ اور ایون پیشنٹس میں سوئسائڈل ٹینڈنسیز، یعنی پیشنٹ اتنا ہائپر ہو جاتا ہے کہ اپنے آپ کو وہ نقصان پہنچانے کی کوشش کر سکتا ہے۔ پھر اسی طرح اور جو اس کے سمٹمز ہیں، اس کے ساتھ دل کی دھڑکن کا تیز ہو جانا، نیند کا ڈسٹرب ہو جانا، پیٹ کے مسائل یعنی ہاضمے کے مسائل، اس کے ساتھ کچھ لوگوں کو اس کے ساتھ ڈائریا ہو سکتا ہے، کچھ لوگوں کو اس کے ساتھ گیسٹرائٹس ہو سکتا ہے، کچھ لوگوں کو اس کے ساتھ غنودگی ہو سکتی ہے، کچھ لوگوں کو اس کے ساتھ بھولنے کا جو عمل ہے، اکثر اوقات لوگ کہتے ہیں کہ میری یادداشت پہ اثر پڑ جاتا ہے، سو یہ بھی اس کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ اور اکثر اوقات زیادہ تر لوگ یہ بھی رپورٹ کرتے ہیں کہ ان میں جو سیکشول جو ان کی پرفارمنس ہے اس پر بھی کبھی کبھار اثر انداز ہو سکتی ہے، اور آپ کی جو سیکشول ایکٹیویٹیز ہیں اس میں بھی اکثر اوقات یہ کمی لا سکتی ہے، لاس آف لیبیڈو کر سکتی ہے، اور ٹائمنگ جو ہے وہ پرولونگ ہو سکتی ہے۔ تو اس وجہ سے جو ہے تو اس دوائی کا استعمال کرتے ہوئے اکثر اوقات لوگ سیلف میڈیکیشن کرتے ہیں، لیکن جو اسپیشلائزڈ ڈرگز ہوتی ہیں جو کہ کنسلٹنٹ سائیکیٹرسٹ یا میڈیکل اسپیشلسٹ یا آپ کا ایک ٹرینڈ ڈاکٹر جو ہے وہ آپ کو کب سٹارٹ کراتا ہے، کب اور کتنی سٹارٹ کراتا ہے، کتنے عرصے کے لیے آپ کو دیتا ہے، ایسی صورتوں میں آپ کا ڈاکٹر بہتر سمجھتا ہے کہ کتنی ڈوز آپ کو چاہیے۔ تو جو بھی دوائی استعمال آپ کریں وہ ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق ہی کریں، کہ اگر آپ اسیٹیلوپرام کا استعمال کرتے ہیں آپ کی طبیعت بہتر ہو جاتی ہے، اور اکثر اوقات لوگ کہتے ہیں کہ اسیٹیلوپرام جب میں استعمال کر رہا تھا میری طبیعت بہتر تھی، جب میں نے چھوڑ دی مجھے پھر وہی سمٹمز ہو گئے۔ تو جب بھی ہم SSRIs، SNRIs یا سائیکیٹری گروپ کی جتنی بھی ڈرگز ہیں ان کا استعمال جب بھی بند کرانا مقصود ہوتا ہے
تو ایسے نہیں کراتے کہ سڈنلی ان کو سٹاپ کر دیا جاتا ہے، بلکہ پیریوڈیکلی آہستہ آہستہ سے پہلے ان کی ڈوز کم کر دی جاتی ہے، کچھ عرصے تک کم ڈوز پر رکھا جاتا ہے، پھر ڈوز میں ڈیوریشن بڑھا دی جاتی ہے، یعنی الٹرنیٹ ڈے پر ہم آ جاتے ہیں، پھر حسب ضرورت ڈوز پر آ جاتے ہیں، اور پھر یہ چھڑوا دی جاتی ہے۔ تو اگر یہ آپ نے سٹاپ بھی کرنی ہوتی تو اس کے سٹاپ کرنے کے مرحلے بھی تقریباً مہینہ 1.5 مہینہ اس میں لگ جاتا ہے، اور اس طرح اگر آپ کی یہ ڈرگ سٹاپ کرا دی جائے تو آپ کو سمٹمز دوبارہ نہیں آتے، یا دوبارہ آنے کے چانسز جو ہوتے ہیں وہ کم سے کم ہو جاتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ میڈیسن نالج کے حوالے سے جو معلومات میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اس سے آپ کو ضرور فائدہ حاصل ہوتا ہوگا، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے تو یہ ویڈیو سے زیادہ شیئر کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، فیملیز کے ساتھ شیئر کیجئے، تاکہ ان کی معلومات میں بھی اضافہ ہو۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔